الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ على أهله إلى أهله فجاء برجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف
وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو پڑھی گئی پارے 36 کی آیتیں اور یہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہے سورہ ذاریات. قرآن پاک میں 30 پارے اور 114 سورتیں. ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر ہے 50 پر 1 اور اس میں 60 آیتیں ہیں اور اس سورت کا نام ہے سورہ ذاریات. ذاریات کسے بولتے ہیں؟ ذاریات کہتے ہیں غبار آلود ہوا کو بولتے ہیں. جیسے طوفانی ہوا چلتی ہے تو مٹی، تنکا، کچرا جو لے کے ہوتے ہیں اس کو ذاریات بولتے ہیں. اس سورت کا نام اللہ نے ذاریات رکھا چونکہ دنیا کا جو نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا کہ اس دنیا کے نظام کو اللہ ختم کریں گے اور وہ ہوائیں آسمان و زمین اور دنیا کی چیزوں کو ہوا میں لے اڑیں گے. اس کو کہتے ہیں ذاریات. اس واسطے اللہ نے اس کا نام ذاریات رکھا. دیکھیے یہ آیتیں بہت ترجمے کے لحاظ سے بہت مشکل کی تھی، ہمیں اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر لے گا. والذاریات ذروا، غبار اڑانے والی ہوائیں ذاریات میں. ایک نارمل ہوا ہے جو اس وقت ہمارے درمیان میں بھی ہے، ایک ہوا اور بھی ہے جو تیز ہوا چلتی ہے، اور ایک ہوا وہ ہے جو غباریں اڑاتی ہے، طوفانی ہوائیں سے جو چلتی ہیں. اللہ اس ہوا کو قسم کھائے، والذاریات قسم ہے اس ہوا کی جو غبار اڑاتی ہے. پھر آگے فرمایا فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کو اٹھاتے ہیں. حاملات حمل کی جمع ہے. بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتے ہیں. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہے. ہوا بھی بعض دفعہ تیز چلتی ہے، بعض دفعہ آہستہ آہستہ چلتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بھی میرے کنٹرول میں ہے. جب تیز کرنا چاہوں تو تیز کر دیتا ہوں، اور جب آہستہ کرنا چاہوں تو آہستہ کرتا ہوں. اور اس کی قسم کھا لینا کسی کے اختیار میں نہیں. فالمقسمات امرا، اور قسم ہے اللہ کے حکم کی جو تقسیم کرنے والے بادل اور فرشتے ہیں. یہ جو ترجمہ ہم کریں، مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے اوپر ہوا چلتی ہے تو اس سے جو ہے ہوا کے ذریعے سے پانی کے اوپر کے غبارے اوپر جاتے ہیں. وہ خاص قسم کی ہوا ہے، زمین پہ چلنے والی ہوا نہیں. وہ تو سمندر کے اوپر اڑنے والی ہوا ہے جو زمین پانی کے جو چیزیں ہیں اس کو اوپر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذاریات. اللہ نے اس کی قسم کرائی. پھر یہ ہوا غبارے لے کر اوپر جاتی ہے تو اوپر جانے کے بعد میں بادل کی شکل بن جاتی ہے. وہ کیا بنتے ہیں؟ بادل کی شکل.
اور بادل میں یہ ہوا کے ذریعے سے جو غبارے گئے تھے اس میں پانی کا بڑا ٹینک بن جاتا ہے بادل میں، اور اس فرشتے اس بادل کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پانی ہوتا ہے، اور پھر فالجاریات یسرا، پھر جب پانی بادل میں جمع ہو گیا اور بادل پانی کو لے کے آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے، جہاں بنے والے برسات اللہ، بلکہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل وہاں چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ کبھی ایسا دکھتا کہ ہمارے پاس بارش ہوگی، بادل گھنے آ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے ڈر ہونے والی ہے، لیکن بادل یہاں سے کراس کر کے دوسرے لوگوں کو چل جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فالجاریات یسرا، ان بادلوں کو ہم آہستہ آہستہ چلاتے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر آگے فرمایا جہاں مقدر ہوتا ہے، امر کے معنی جہاں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں اس پانی کو اور روزی کو تقسیم کرتے ہیں، پورا پانی ایک جگہ نہیں ڈالتے، وہ مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس واسطے تھوڑا پانی اس زمین پر، تھوڑا پانی اس زمین پر، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، فالمقسمات، قسم ہے اللہ کی جو پانی کو تقسیم کرتے ہیں اور روزی کو تقسیم کرتے ہیں۔ امرن کے معنی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے پانی کی تقسیم، بارش کی تقسیم۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بستی میں اتنی اینٹ بارش ہوئی، فلاں بستی میں اتنی اینٹ بارش ہوئی، تو بارش کو تقسیم کرنے والے کون؟ اللہ۔ تو اللہ نے قسم کھائی سمندر کے اوپر سے اڑنے والے غبارے کی اور بادلوں کی شکل میں بننے والے بادلوں کی اور اس کو لے چلنے والے فرشتوں کی، اور پھر یہ لے جا کے کہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں تقسیم کرتے ہیں۔ کیسی بڑی بڑی قسمیں کھائے اللہ، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اعلان کر رہا ہے وہ سنیے اللہ کا، اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچ ہو کر رہے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا قیامت کا آنا، قیامت کا قائم ہونا، زمین و آسمان کا توڑ پھوڑ کے برابر کر دینا، اللہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچ ہو کر رہے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا یا سزا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں روزانہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری آیت ہے مالکی یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے، کون سے دن کا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے معنی ہے بدلہ، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے، نیک بندوں کو بھی نیکیوں کی شکل میں اور نافرمانوں کو بھی نافرمانی کی شکل میں۔ اللہ کہتے ہیں قسم کھا کے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک وہ بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے، ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہ لفظ حبک پہلی دفعہ آیا ہے، قرآن کے اتنے بارے تفصیل ہوئی لیکن ہر جگہ الگ الگ معنی میں آئے، لیکن یہاں حبک یہ لفظ اس صورت میں آیا۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے آسمانوں کی جس میں راستے ہم بنائے، اللہ نے ستاروں کے لیے، سیاروں کے لیے راستے بنائے، وہ اپنے اپنے منزل میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے والسماء، آسمان کی قسم جو ذات الحبک جس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، انکم لفی قول مختلف، بے شک اے مشرکین مکہ تم ایسے واقع ہونے کے درمیان میں تم آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ مومن تو کہے گا قیامت آئے گی، بدلہ ملے گا، لیکن جو کافر ہوں گے وہ اختلاف کریں گے، ایسا کوئی بدلہ ہونے والے نہیں۔ تو اللہ نے ان کا جملہ نقل فرمایا
انکم بے شک تم لوگ لفی قول کے اندر مختلف الگ الگ تمہارا اعتقاد و بھروسہ ہے. یؤفک عنہ من افک. یؤفک بعض کچھ اشیاء، یؤفک عنہ من افک، بعض چیزوں کو پوچھی جائے گی اس دن. قتل الخراسون، خراسون کے معنی ہے ٹھہرا گیا، یعنی دوڑ لگانے والوں کو قتل، جو حد سے زیادہ گمراہی کرتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو بھولے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں، وہ قیامت آنے والی ہے. یسألون ایان یوم الدین، تم سے پوچھتے ہیں وہ بدلے کا دن، قیامت کے دن کب آئے گا. جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. قیامت آنا یقینی ہے، لیکن کب آئے گی قیامت اللہ کو معلوم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں. مختلف سوالات کریں. بخاری شریف میں بھی ہے ایمان کسے بولتے ہیں، اسلام کسے بولتے ہیں، دین کسے بولتے ہیں. پھر آخر میں پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس سے تم پوچھ رہے اس کو بھی نہیں معلوم، جو پوچھنے والا اس کو بھی نہیں معلوم. پوچھنے والے کو جبرائیل بولے تم کو بھی نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، البتہ اللہ کے علم میں قیامت آنے والی ہے. پھر 21ویں پارے کی صورت ہے الف لام میم سجدہ، اس کے آخری آیتوں میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا 5 چیزیں ایسی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے. اس میں سے ایک چیز ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کو معلوم. کرو 5 چیزیں سنانے کا وقت نہیں ہے، تو اب اتنا یاد رکھیے قیامت کا علم اللہ کو ہے. یسألون ایان یوم الدین، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. یوم هم علی النار یفتنون، وہ دن ایسا ہے جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے آگ میں انہیں سزا دی جائے گی. آگ کی سزا دی جائے گی جو کافر ہے، مشرک ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، لیکن آخرت میں جب بدلے کا دن آئے گا تو سزا ملے گی. اس دن اللہ کے اعلان کریں گے ذوقوا فتنتکم، چکو سزا، مزہ لو، فتنتکم تمہارے گناہوں کی نافرمانی کی سزا لو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس گناہ کے دن کی تم جلدی کر رہے تھے. نبی سے کہتے تھے ہم کو تو ایمان نہیں ہے آخرت میں، لیکن تم کہتے ہیں نا وہ جلدی عذاب لا لو. اللہ عذاب لائے لانے کے بعد کہیں گے اب چکو مزہ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کا عذاب قیامت کے دن، بدلے کا دن آئے گا، اس دن تمہیں سزا ملے گی. پھر یہاں نافرمانوں کا ذکر فرمایا تو فرمانبرداروں کا کیا. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات و عیون، متقی لوگوں جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. جنات سے مراد باغوں میں رہیں گے. وعیون، چشمے میں رہیں گے، پانی کے چشمے، زمزم کے چشمے اور جو ہے آب کوثر کے چشمے، مزے میں رہیں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ جو کچھ ان کو دے گا ان کو وہ لیں گے. جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ بہت سی نعمتیں دیں گے. اگر یہاں گننا شروع کرے تو کبھی ختم ہونے والے نہیں. اس لیے اللہ نے ایک جملہ فرمایا آخذین، یہ لوگ لیں گے ما آتاہم، جو ان کا رب ان کو دے گا. ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیوں ان لوگوں کو چشمے اور نعمتیں؟ اس لیے کہ لوگ دنیا کے اندر مخلص تھے، اللہ کی رضا والے اعمال کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلا دیں گے.
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اچھا ایسے متقی لوگوں کی صفت کیا ہے جن کو اللہ جنت دے رہے جشنے دے رہے؟ تو اس آیت میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل، رات میں بہت کم سوتے ہیں، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں. ما یہجعون، بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وبالاسحار ہم، اور سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں. یستغفرون، اپنے رب کا اور پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. ان کے دن، ان کی رات جو ہے سونے میں نہیں گزرتی. رات کا کچھ حصہ سو جاتے ہیں اور دن کے اندر رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. اللہ کو رات کے حصوں میں آخری حصہ بہت پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان دنیا پہ اللہ نزول کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی تم میں مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ چاہنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ یہ اعلان ہوتے رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں سحر کے وقت پر روز استغفار کرنا. یہ اللہ کی طرف سے فرمایا کہ نیک بندوں کی صفت ہے. یہ نیک بندوں کی صفت ہے رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت پر اٹھنا. اب تو الحمدللہ رمضان ہے، کیسا بھی اٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں بھی اٹھنے کی نیت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 5 نمازوں کی ترغیب دی ہے، لیکن آپ کے لیے 6ویں نماز تہجد دی، تہجد کی نماز دی. تو جو ہے ہم بھی تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں اور پھر خاص طور پر اس وقت میں جو عمل کرنا ہے استغفار کرنا. کیا کرنا؟ ہاں یہاں فرمایا ضرور کانوا قلیلا من اللیل، رات کو تھوڑا سوتے ہیں. ما یہجعون، اور جو اٹھ جاتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. اپنے گناہوں پر رونا، آنسو بہانا، امت کے حال پر رونا، آنسو بہانا، استغفار کرنا. ایک صفت تو ان کی یہ ہے. دوسری صفت یہ ہے جو لوگ جنت میں جانے والے متقین ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ لوگ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے، مال میں حق والوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. حق والوں کا، بیٹوں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، حق ہے یہ شریعت جیسے وراثت بولتے ہیں، اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں. یہ سائل مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں. کوئی تمہارے گھر پر آیا اور تم سے مانگنے لگا، اسے بھی دیتے ہیں. والمحروم، جو بیچارہ مانگتا نہیں، اپنی عزت کے واسطے اپنی تکلیف کو چھپاتا ہے، تو فرمایا ایسوں کو بھی دیتے ہیں. مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہیں مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. اس کی بڑی تعریف قرآن میں کی گئی کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو جو تمہارے گھروں پر آ کر نہیں مانگتے، حالانکہ ان کو ضرورت ہے، ان کو تکلیف ہے. ایک تو ہے کہ مانگنے والا ہمارے دروازے پر آئے، ہماری دکان پر آئے، اور ایک وہ ہے مانگنے کہ آدمی جو اپنے آپ کو رسوا سمجھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہیں مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. للسائل والمحروم، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے والے لوگ جنتی ہیں. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں ہماری نشانیوں کو دیکھ کر یقین کرتے ہیں. اللہ نے جو نشانیاں بنائے اس پر یقین کرتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے ذات پہ بہت سی ہماری نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ ہم ہر ایک کے اندر نشانیاں رکھے، کیسی کیسی نشانیاں ہیں، تم غور کرو تو سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ بھائی کوئی اہم کام کے اوپر جو ہے انگوٹھا لگاتے نہیں لگاتے. اور اللہ نے انگوٹھے کی جو خصوصیت دی کہ جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے سب کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے، ملتا ہے. تو خاص طور پر اللہ کی طرف سے وہ انتظام ہوا
اس زمانے میں شاید پتہ نہیں تھا، آج دنیا ترقی کری تو انگوٹھا لگانا پڑا، ڈیجیٹل رہی پڑا کہ نہیں؟ ویسے آنکھ کا بھی لے رہے اس کی فوٹو، اللہ نے جتنے آنکھوں کی پتلیاں بنائی جب سے دنیا آباد ہوئی آج تک اور قیامت تک جتنے آنکھ بنیں گے، آنکھ کی پتلیاں بنیں گی، اللہ ہر ایک کے الگ الگ بنائے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، تمہارے اندر ہی ہماری نشانیاں کتنی موجود ہے، افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھ کر؟ اللہ تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو بولے، تم دیکھ کرنے کا مطلب کیا؟ دیکھو تمہارے اندر کتنی نشانیاں قدرت کی ہم لوگ رکھی ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، روزی کیا ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں تمہاری روزی، وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا سب اللہ کے خزانے سے ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں روزی تو زمین سے ملتی ہے، زمین سے گیہوں، زمین سے چاول، زمین سے دال، زمین سے ملتی ہے، لیکن اللہ بولے آسمان سے ہے تمہاری روزی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اصل میں زمین سے جتنا غلہ اگتا ہے وہ آسمان کے پانی سے ہوتا ہے، آسمان کے پانی سے۔ گیہوں کے کھیت میں ہوگا تو گیہوں نکلا، چاول کے کھیت میں پانی پڑا تو چاول نکلے۔ تو اصل میں پانی اصل ہے اور پانی کی جگہ آسمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی السماء رزقکم، اور تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، وما توعدون، جو وہ تم سے وعدہ کیا گیا۔ فورب السماء والارض، آسمانوں زمین کے رب کی قسم، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، بے شک جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو وہ سارے کا سارا حق ہے اور اسے نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری زبان سے بیکار یوں ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ ہر چیز کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک اللہ نے اپنے قدرت کی چیزیں بتائی، آخر میں پارا رکوع ہونے کے وقت میں، ختم ہونے کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا واقعہ بیان فرمایا۔ سنیے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اللہ خود کہتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو آئے تھے قصہ؟ اللہ خود پوچھ رہے ہیں هل اتاک، کیا تم کو معلوم ہے حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان نے جو باتیں کی۔ کون ابراہیم کے مہمان؟ المکرمین، بہت عزت والے مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کا قصہ معلوم ہے؟ پھر اللہ خود بیان کرے، کس کو معلوم؟ ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم جب تک اللہ نہیں بتایا۔ قصہ کیا ہوا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ایک جماعت کی جماعت نورانی چہروں کی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اذ دخلوا، جب داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا فقالوا سلاما، السلام علیکم سیدنا ابراہیم۔ ایک بولے، دو بولے، تین بولے، جماعت کی جماعت آگے سلام کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھے، جب سلام کرے تو آگے اس کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون، اللہ کی سلامتی تم پر ہو لیکن تم لوگ اجنبی ہو۔ میرے آدمی گھر میں آئے تو میرے کو معلوم ہو نا، ننیال کا آدمی ہے، دریال کا ہے، سسرال کا ہے، کچھ تو نسبت معلوم ہونا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بولے قوم منکرون، تم لوگ تو عجیب لوگ ہو، اجنبی ہو، میری کوئی رشتہ داری تم لوگوں سے معلوم نہیں ہو رہی، اگر ہے تو تم سلام کا جواب تو دے دیے، لیکن ہے تو تم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ بہت مہمان نواز تھے۔ کیا تھے؟ مہمان کو کھلانا ان کی عادت تھی۔ بار بار علماء سے سنے ہوں گے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہ لوگ بھی جماعت آ گئی، نورانی چہرے گھر میں داخل ہو گئے اور سلام کرے اور سلام کا جواب دیے، لیکن بولے کہ تم تو آئے ہو، میں سلام تو کر رہا ہوں، سلام کا جواب، لیکن تم اجنبی لوگ ہو۔ خیر، مہمان
مہمان کا اکرام کرنا نہیں کرنا؟ بٹھائے. اس کے بعد جلدی کے اندر گئے, اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو جب مہمان آئے ان کی ضیافت کرنا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی ضیافت جو ہے بچھڑا بھنا ہوا پیش کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچھڑا, گائے کا جو بچھڑا ہوتا نا, ہاں وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ضیافت. اب ہم تو بچھڑا کہا جاتے ہیں, اس کے آدھا کلو پودوں میں مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, گئے اور بچھڑے کو ذبح کرے اور اس کو بھنا, اور اپنے گھر والوں سے بھی کہا فراغ الی اہلہ, اپنے بیوی کو سارا قصہ سنایا کہ بھائی مہمان آئے, ان کی ضیافت کرنا ہے, لاؤ بچڑا کاٹے, ذبح کرے, اسے آگ پہ بھنا, بہت مزیدار ہوتا ہے. تلے سے مقابلے میں بھنا ہوا جو گوشت ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو جو پسندیدہ گوشت ہے وہ بھنا ہوا گوشت پسند ہے. اس لیے جو ہے بھنا ہوا گوشت کبھی کبھی کھانا چاہیے, نبی کی سنت بھی ہے. فراغ الی اہلہ, اپنے گھر والوں کے پاس سے آئے اور آتے ہوئے فجاء بعجل سمین, بھنا ہوا بچڑا ایک کشت میں لے کے آئے مہمانوں کے لیے کھلانے کے لیے, سامنے رکھے. فقربہ الیہم, وہ شین اور وہ جو کشت ہے جس میں بچڑا ہوا گوشت ہے وہ بھنا ہوا ہے, اس کو جب مہمانوں کے قریب کریں گے. فقربہ لو بھائی لو, چونکہ ضیافت آپ کی فطرت میں تھی, مہمان نوازی آپ کی فطرت میں تھی, کھانا آگے بڑھا ہے. قال الا تاکلون, تھوڑی دیر بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے, کوئی گوشت کو نہیں لے رہے, کوئی کھانے کی چیز کے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھے الا تاکلون, کیا تم لوگ نہیں کھاتے؟ روزہ ہے کیا؟ کیوں نہیں کھاتے تم؟ میں تو مہمان نوازی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. الا تاکلون, آپ نہیں کھاتے تم لوگ؟ بولے کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا. فأوجس منهم خیفہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام سننے لگے, یہ میری بات بھی نہیں سن رہے اور میں بھی ان کو نہیں پہچان رہا, یہ لوگ کون ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو اتنے میں یہ لوگ راز کھولے, آنے والے جماعت کے گئے راز کھولے, کھول کے یوں کہنے لگے ہم انسان نہیں ہیں, فرشتے. کیا بولے؟ ہم انسان نہیں ہیں. انسان ہوتے تو تمہارا پیش کیا ہوا, ضیافت قبول کر لیتے تھے, کھاتے پیتے تھے, لیکن جو ہم فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے واقعہ اتنا نورانی چہرہ, اتنی پاکیزہ جماعت, اتنی جو خوبصورت جماعت یہاں بیٹھی, اور آنے کا انداز, سلام کرنے کا انداز. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں ہاں ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے دوست ہے کہ دشمن ہے, اس لیے کھانے کی چیز آگے بڑھے تو نہیں لے رہے. تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں تجسس پیدا ہوا. آدمی کو فکر ہوتے ہیں کہ مقصد قبیلے صاحب کو بازو بڑھے بھی کھائیں واسطے ہوں گے, یہ بولتے تجسس. ویسے ابراہیم علیہ السلام کو اچانک گھر میں آئے اور کھاؤ والے تو نہیں کھا رہے, تو دل کے اندر تجسس ہونے لگا, میرے دوست ہے کہ دشمن ہے. تو جب یہ تجسس دیکھے تو فرشتے کہنے لگے بھائی راز کھول دو, چھپانا نہیں. تو بولے کہ ہم فرشتے ہیں, فرشتے ہیں. دوسرا جملہ فرمایا قالوا لا تخف, فرشتے آنے کے بعد کہنے لگے ابراہیم ہم فرشتے ہیں, تم ڈرو نہیں, تو تمہارا دشمن نہیں, ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں اور ایک خوشخبری دیں گے. فرشتوں کی جماعت کو بھیجے اللہ, کیا خوشخبری؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ اللہ تم کو ایک لڑکا دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک اولاد نہیں تھی, 90 سال کی عمر ہو گئی تھی, کوئی بچے نہیں. اللہ سے دعا مانگتے رہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑو, کتنا کچھ دے دو. تو 90 سال کی عمر میں اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا, فرشتوں کی جماعت کو بھیجے اور وہ آگے سنائے. ابراہیم علیہ السلام سے
وبشروه بغلام علیم، خوشخبری ہو تمہیں ایک لڑکا اللہ کی طرف سے تحفے میں دیا جائے گا تم کو۔ اس زمانے میں پڑھتا نہیں تھا تو بیوی بھی باتیں کھڑے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے، اور بیوی کا نام سارہ ہے، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ پورا ماجرا سامنے ہو گیا کہ انسان نے فرشتے، پھر دوسرا یہ معلوم ہوا کہ لڑکا پیدا ہوگا لڑکے کا، تو اس خاتون نے بھی سنا، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ نے، اس نے ابراہیم سے پہلے یہ بولی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا شرم کی وجہ سے۔ ڈالنے کے بعد دو باتیں بولی، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، ارے کیا خوشخبری سناتے ہو، ایک تو میں بوڑھی ہو گئی۔ عام طور پر اولاد کی تمنا وہاں ہوتی جب جوانی ہو، تو حضرت سارہ کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، عجوز کے معنی بڑھیا ہوں، میں ساری چیزیں میری ختم ہو گئی، نہ خواہشات ہیں نہ حالات ہیں، عجوز۔ اور دوسرے فرمایا عقیم، عقیم کہتے بانجھ عورت کو بولتے ہیں، شادیوں کے 10 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے اولاد نہیں تو اسے کیا بولتے ہیں، بانجھ بولتے ہیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جواب دی، تم لوگ تو بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے ہو، میری حالت تو یہ کہ میں بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ اس لیے کہ آدمی کے نظر اسباب ظاہرہ پر پڑتی ہے، ظاہری اعتبار تو سمجھنے میں قابل تو نہیں ہے، تو اس کا اظہار کیا حضرت سارہ نے۔ آنے والی جماعت فرشتوں نے کیا کہا وہ بھی جواب سنیے۔ قالوا، ان آنے والے فرشتوں نے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا، تم ہزاروں مایوسی کی باتیں کرو لیکن اللہ کا فیصلہ ہے ہوگا ایسے ہی، کذالک مانے اسی طرح۔ قال ربک، تمہارے رب نے ایسا ہی حکم کہا ہے، جا کے تم ابراہیم علیہ السلام کو سناؤ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے سارے اسباب کو کٹ کر کے بتا دیا میرا فیصلہ۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل، پھر ان سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو فرشتوں نے یہ واقعہ یہ خوشخبری سنائی، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا انہ هو الحکیم العلیم، بے شک اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں نہیں دی ہے اللہ کی حکمت ہے، مایوسی ہونے کے بعد اللہ دے رہے تو اللہ کی حکمت ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں، تم بوڑھی ہو گئے بانجھ ہو گئی، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت فرشتوں کی جماعت آ کر خوشخبری سنائی۔ اللہ نے اس رکوع کو یہاں مکمل فرمایا اور اس پارے کو پارے 26 کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ نہیں، اسحاق علیہ السلام سے چھوٹے دوسری پیڑھی سے بعد میں، حاجرہ سے یہ پیدا ہوئے، سارہ سے وہ پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد میں ہمارے عبدالملک صاحب کے فرزند جو ہے حیدرآباد میں اچھے نمبرات میں گولڈ میڈل حاصل کرے، انشاءاللہ جو ہے یہ حضرات اپنے بچوں کو بلائے ہیں، ان کی ہمت افزائی ہوگی، ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا موقع بھی ملے گا۔ اور یہ سنت نبوی بھی ہے، میں اس سے اجازت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تیر کا کھیل بھی ہوتا تھا، کشتی کا کھیل بھی ہوتا تھا، خالی مسجد نماز پڑھنے کے واسطے نہیں بلکہ حضور کی مسجد میں تیر اندازی بھی سکھاتے تھے، کشتی بھی سکھاتے تھے، اسی کی شکل یہ بھی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات بھی تشریف رکھیں اور انشاءاللہ جو ہے
ان بچوں سے ملاقات ہوئی دعا کے بعد کریں گے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ الحمد اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے مرضیات میں چلنا آسان فرما، قرآن کا نور اور ہدایت عطا فرما، اللہ تیرے ذات عالی یقین نصیب فرما، ماہ ریام سیام کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہماری اور اہل ویال کی پوری امت کی زندگیوں کو منور فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں اے اللہ دینداری تقوی اور طہارت عطا فرما، اے اللہ رمضان کے رحمت والے دہلی کی برکت سے اے اللہ ہم سب پر رحمت عامہ نازل فرما، اے اللہ یہ ہمارے نوجوان بچے کل کے مستقبل کے نوجوان ہوں گے اور بہترین اللہ ملت کے کام کے لیے اپنی صحت کے اور جو ملت کی ضروریات کے لیے اے اللہ انہوں نے جو محنت اور کوشش کر کے ایک مقام حاصل کیا اور گولڈ میڈل حاصل کی ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اس کاوشوں کو قبول فرما دے اور ان کے ماں باپ کے عزائم کی اور ان کے مقاصد کی تکمیل فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔